اسلام آباد کی ایک نہیں بلکہ دو عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے آج بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک جگہ جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ایک خوشخبری آئی تو ایک جگہ پہ ان کے لیے ایک بری خبر بھی آ گئی۔ جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل سے پوچھا کہ جی عمران خان آج بھی نہیں پیش ہو رہے، کہ ہمیں ہر روز سیکیورٹی تھریٹس کے لیٹر آ رہے ہیں، کیا ہم کام کرنا بند کر دیں؟ سسٹم کے ساتھ منصفانہ رہیں، سسٹم کا مذاق نہ بنائیں، اس سے فلاپ نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 4 ہفتے کا وقت نہیں دے سکتے، عدالت کو کہہ دیتے ہیں اشتہاری کی کارروائی شروع کر دیں۔ پارٹی کے اندر ایسے ایسے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب کرسی چھوڑتے ہیں اور کب ہم جھپٹا مارتے ہیں اس کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے آج بڑا ایک اہم ترین دن تھا۔ اسلام آباد کی ایک نہیں بلکہ 2 عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے آج بڑی امپورٹنٹ تھیں کہ ان کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ بہرحال آ چکا ہے، میں پوری تفصیلات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اپنے اس ویلاگ کے اندر کہ آج عدالت کے اندر کیا ہوا ہے اور آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا اثر کیا ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر، اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک اپیل کی تھی، اور وہ یہ اپیل تھی کہ ہم نے ایک انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا ہے، فیڈ اے فیملی، اور وہ ہم بیسکلی رمضان کے اندر جو ہے ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ابھی میں نے صرف ایک ویلاگ کے اندر ذکر کیا تھا، اللہ کا شکر ہے، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں جن لوگوں نے اس اپیل کے اوپر بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ 6,000 روپے ایک فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی تفصیلات آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ کم از کم 500 فیملیز کو جو ہے وہ ہم یہ فیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ جو ہے وہ انیشیٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے 50,000 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ روپے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے 2 ہزار بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کا ایک پیسہ، ایک روپیہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ویسے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت نارمل ایک بات ہو، لیکن برائے مہربانی یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس پر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے بھی اکاؤنٹ نمبر میں نے دے دیا ہے، اور IBN نمبر جو ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں دیگر ملکوں سے بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، وہ بھی اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ انٹرنیشنل جو اکاؤنٹ نمبر بنتا ہے وہ بھی ہم یہ اسکرین پہ شو کر رہے ہیں۔ اٹ ول ہارڈلی ٹیک 1 منٹ کہ اگر آپ نے اپنے آن لائن جو ہے اس کو ٹرانزیکشن کرنی ہے، لیکن آپ کا وہ جو 1 منٹ کا ایفرٹ ہے وہ اس ایک فیملی کے لیے 1 مہینے کا راشن ہے۔ آپ پلیز اس چیز کو بس ذہن میں رکھیے گا، جتنا مرضی آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں آپ کیجئے۔ اور دوسری بات یہ، میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی آ کے ان اکاؤنٹ ڈیٹیلز کو چیک کرنا چاہے، یہ کنٹریبیوشن کدھر جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، ہمارے تمام پورا نظام جو ہے وہ اوپن فار اسکروٹنی ہے، آپ کے لیے ویلکم ہے، اینی ون کین کم اینڈ چیک دس آؤٹ۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ دل کھول کے جو ہے وہ اپنے احتیاط دیجیے گا، ڈونیشنز دیجیے گا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ آئیے اب ذرا خبروں کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جناب آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اور پچھلے ویلاگ میں نے کچھ تفصیلات تو شیئر کی تھی، لیکن ایک جگہ جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ایک خوشخبری آئی تو ایک جگہ پہ ان کے لیے ایک بری خبر بھی آ گئی۔ سب سے پہلے تو جو بیسکلی اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے جو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکالے ہوئے تھے، اس سلسلے میں سیشن کورٹ میں بھی سماعت ہوئی، اور اسی سلسلے میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی اپیل تھی اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی۔ سب سے پہلے ذرا آ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ وہاں پہ جب یہ سماعت ہوئی تو عمران خان صاحب کے جو جونیئر وکیل ہیں سردار مصروف، وہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ محسن شاہ نواز رانجھا بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ بیسکلی توشہ خانہ کیس ہے، تو توشہ خانہ کیس جو انیشیٹ ہوا تھا وہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں محسن شاہ نواز رانجھا، ان کی طرف سے ہوا تھا، وہ آئے ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے تھے۔ عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آ نہیں رہے، اور نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ اس سیشن کورٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی وہاں پہ آنا ہے تو فرد جرم عائد ہو جانی ہے۔ فرد جرم ایک دفعہ عائد ہو گئی تو کیس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب باقی کیسز میں تو جا رہے ہیں، اس کیس کے اندر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ اب جب یہاں پہ آج صبح جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وہاں پہ جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل سے پوچھا کہ جی عمران خان آج بھی نہیں پیش ہو رہے کیا؟ اس پہ ان کے وکیل نے بتایا کہ جی عمران خان کی پیشی کا مجھے معلوم نہیں، لیکن لیگل ٹیم جو ہے ابھی بس کچھ دیر میں پیش ہو رہی ہے۔ یہ بالکل میں صبح کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ عدالت نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب کے ضامن کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضمانت دینے والے پابند ہیں کہ عمران خان عدالت میں پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی پیشی کا صبح بتا دیا کریں، وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟
بعد میں اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت 10 بجے تک کے وقفے کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی. تو یہ پہلی دفعہ اس کیس کے اندر جو ہے اس کو ایڈجرنمنٹ ملی تھوڑی دیر کی. اس کے بعد دوبارہ جب آغاز ہوا تو عمران خان صاحب جو جج صاحب تھے انہوں نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے وکیل ابھی تک نہیں آئے, کیا کریں اس کا. میں نے انتظار بھی اس لیے کیا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جائے, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک درخواست دے دی گئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اگر صورتحال یہی رہنی ہے تو کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. عمران خان خود بھی ابھی تک ذاتی طور پہ پیش نہیں ہوئے. ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان آج بھی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ میں نے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا, 6 ماہ سے یہ ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے. جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کے کیس میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا, قانون کے مکمل تقاضوں کو پورا کر کے توشہ خانہ کیس کو چلایا جائے گا. عمران خان کے وکیل کی جانب سے 2 بجے تک سماعت ملتوی کرنے کی پھر درخواست کی گئی. آلریڈی ایک دفعہ ہو چکی ہوئی تو پھر 2 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ کہا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی 9 مارچ تک سماعت جو ہے وہ ملتوی بے شک آپ کر دیں, 9 مارچ تک کا ٹائم دے دیں. وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کی صحت خراب ہے, معذوری کی حالت ہے, جب سے وارنٹ جاری ہوئے ہیں دنیا میں عمران خان کے حوالے سے تماشا چل رہا ہے. جج نے کہا کہ جی کوئی کیس بتا دیں جو لمبے عرصے سے عدالت میں چلا ہو. عمران خان دیگر عدالتوں میں آئے لیکن سیشن عدالت میں نہیں آئے. عمران خان کی ہر بار حاضری سے استثناء کی درخواست ہم نے منظور کی ہے. بہرحال پھر اس کے بعد سماعت 2 بجے تک ملتوی ہوگی, پہلے 10 بجے پھر 2 بجے. اب یہ دوسری دفعہ ملتوی ہوئی. وقفے کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل, دونوں وکیل, اس میں فیصل چودھری صاحب بھی شامل تھے جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. دوبارہ آغاز ہوا. جج صاحب نے کہا جی عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ سیشن عدالت جوڈیشل کمپلیکس شفٹ کر دی جائے. یہ انہوں نے کہا تھا بابر روان صاحب کے ذریعے کہ بھائی جان آپ ایک کام کریں, عدالت ہی دوسری سائڈ پہ شفٹ کر لیں. تو یہ پہلے ہوا تھا یہ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. اسلام آباد کی ضلعی کچہری میں ماضی میں بھی حملہ ہو چکا ہے. صورتحال بتا رہی ہے کہ عمران خان پر اگر حملہ ہوا تو کچہری میں ہی ہوگا. ان کی جان کو خطرے کے ساتھ ججز, وکلا اور شہریوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں, سیکیورٹی کا انتظام کرنا میرا کام ہے. 9 مارچ کو توشہ خانہ کیس کی سماعت رکھ لیتے ہیں, سیکیورٹی کے انتظامات کے احکامات جاری کر دیتا ہوں. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کے وارنٹ منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل کر دی ہے. عدالت نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے باعث کیس کی سماعت میں وقفہ کیا تھا, دیکھ لیتے ہیں, لیکن 3:15 بجے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اچھا, یہ اب تیسری دفعہ ملتوی ہو گیا. 2 بجے تھا, پھر اس کے بعد 3:15 کے اوپر کہانی چلے گئی. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آئی جی, وزیر داخلہ, سب کو سیکیورٹی کے حوالے سے میں ہدایات دوں گا. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ تب تک محفوظ ہو چکا تھا تو یہاں پہ سماعت جو ہے پھر مزید ملتوی کر دی گئی. اچھا جی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اب ذرا وہاں سن لیجئے. دوسری عدالت کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کے وارنٹ تو نہیں تھے؟ تو وکیل نے بتایا جی وارنٹ گرفتاری کے ہی تھے. جج صاحب نے کہا کہ عدالت آپ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلا رہی تھی تو آپ فرد جرم کی کارروائی کے لیے پیش ہو جائیں اور بعد میں استثنا لیتے رہیں. قانون تو سب کے لیے برابر ہے, آپ بتائیں عدالت کیا کرے؟ عدالت نے تو قانونی طریقہ کار ہی اپنانا ہے. اس پر عمران خان صاحب کے وکیل کیسر امام نے موقف اختیار کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وارنٹ منسوخ کر دیے جائیں. عدالت نے استفسار کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے آج پیش ہونا تھا, نہیں ہوئے, اب بتائیں کب پیش ہونا ہے؟ جج صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے میرے سامنے بھی پیش ہونا ہے, 9 تاریخ کو آ جائیں اور وہاں بھی پیش ہو جائیں 9 مارچ کو, یعنی کہ پرسوں کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے ریمارکس دیے کہ میرٹ پر آپ کو اس درخواست میں کچھ نہیں ملنا, مجھے بتا دیں کہ اس پر میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے تاریخ بتا دیں کہ عمران خان کس تاریخ کو پیش ہوں گے. عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو سنگین سیکیورٹی خطرات ہیں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں ہر روز سیکیورٹی تھریٹس کے لیٹر آ رہے ہیں, کیا ہم کام کرنا بند کر دیں؟ مجھے آئی جی نے آ کر کہا کہ تمام ججز کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے اور دیگر ججز کے لیے سیکیورٹی لے لیں, میں پبلک کو رسک میں ڈال کر خود سیکیورٹی کیسے لے لوں؟ جج صاحب نے کہا کہ آپ خود بھی اپنے لیے تھریٹس بناتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو ہائی کورٹ میں ہوا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. سیکیورٹی تھریٹ آپ لوگ خود مدعو کرتے ہیں. گزشتہ پیشی پر بھی جو کچھ ہائی کورٹ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ 2000 لوگوں کو ساتھ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے تھا, آپ کو پورا ایک جم غفیر جو ہے وہ گیٹ توڑتے ہوئے بھی جو ہے وہ اندر چلے گئے تھے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جج صاحب نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت والے واقعے کو یاد کریں کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہاں ایک ہجوم تھا, کیا معلوم تھا کون کس نیت سے آیا ہے. جب آپ 2000 لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو بات خرابی کی طرف ہی جائے گی. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بیان حلفی دیتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی پیش ہونے کو تیار نہیں, سسٹم کے ساتھ فیئر ہو جائیں. ٹرائل کورٹ کے مطابق عمران خان آج بھی طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے. سسٹم کے ساتھ منصفانہ رہیں, سسٹم کا مذاق نہ بنائیں, اس سے فلاپ نہ کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ یا تو میں آپ کو 2 ماہ کی تاریخ دے کر ٹرائل روک دیتا ہوں,
یہ مہلت پھر اسلام آباد کے ہر سائل کو دینا ہوگی کہ سب کو 2 ماہ کی تاریخ مل جائے. اچھا یہ جو ریمارک ہے نا, اس کے اوپر بیسکلی کافی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ کورٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ازراہ سارکازم جسے کہتے ہیں نا, ازراہ مذاق کی بات ہوئی تھی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی 2 مہینے کی آفر کر دی تھی ان کو, ایسا نہیں ہوا تھا. یہ سارکاسٹکلی جج صاحب نے کہا کہ پھر میں آپ کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ میں 2 مہینے اس کو آگے لے جاتا ہوں. یہ اس طرح بات ہوئی تھی. خیر, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اس کے بعد روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی کا سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن عمران خان کل الیکشن مہم کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب لاہور میں کل زمان پارک سے لے کے داتا دربار کی طرف جو ہے پورا روٹ بنا کے جو ہے وہ کیمپیننگ کے لیے نکلنے لگے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ میں کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کے خلاف دیگر مقدمے بھی درج کر لیے گئے ہیں. عمران خان کو گھر کے اندر بند رکھا ہے, وہ نکل ہی نہیں سکتے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقدمہ درج ہونا ہے اس پر بھی پہلے ہی ریلیف دے دیا جائے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلا کو عمران خان سے مشاورت کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا. یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک وقفہ آتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو عمران خان کے وکلا نے عدالت میں پیشی کے لیے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ 4 ہفتے کا وقت نہیں دے سکتے, عدالت کو کہہ دیتے ہیں اشتہاری کی کارروائی شروع کر دیں. ظاہری بات ہے جب آپ پیش نہیں ہوتے نا بار بار کہنے کے باوجود, تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا 4 ہفتے میں کوئی نیا F8 نہیں بن جائے گا, وہی رہے گا. جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وقت دے سکتے ہیں دے دیں. چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے عمران خان 9 مارچ کو ہائی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہونے والے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پرسوں سویرے F8 میں پیش ہو جائیں, 3 بجے ہائی کورٹ پیش ہو جائیں. عمران خان کے وکلا نے کہا ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں. چیف جسٹس نے کہا سیکیورٹی کو سیشن عدالت یقینی بنائیں گے. عدالت نے اس کے بعد عمران خان صاحب کی وارنٹ منسوخی کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. اچھا, اب جب یہاں پہ فیصلہ محفوظ ہوا تو ایکچولی دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. دونوں عدالتیں جو ہے اب اس چیز کا ویٹ ہو رہا تھا کہ جی کیا فیصلہ آتا ہے. تقریباً 6:15 کے آس پاس, 6:15 6:30 کے بیچ کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ وارنٹ جو ہے فی الحال منسوخ کر دیے, اور عمران خان صاحب کو 13 مارچ یعنی اگلا جو پیر ہے اس پہ عدالت کے اندر جو ہے جو سیشن کورٹ کی عدالت ہے جہاں پہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے وہاں پہ پیش ہونے کا حکم دے دیا. اب جو میں نے ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم 4 ہفتے یعنی 1 مہینہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا جائے. 1 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اپریل کے شروع کے اندر کئی کہانی جو ہے جب رمضان چل رہا ہو تو اس کے اندر کہانی چلی جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے ہر صورت جو ہے وہاں پہ پیش ہونا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یہاں پہ یہ وارنٹ جو ہے وہ منسوخ ہوئے, لیکن دوسری جگہ پہ ایک اور وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. وہ تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے. یہ بیسکلی توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کامنٹس کیے ہوئے تھے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے بہت سی تقریروں کے اندر وہ الاپ شلاپ بولتے رہے, تو یہ وہ کیس ہے. اس کے اندر وہ پیش نہیں ہو رہے تھے, تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف اور فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے, اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوں. 14 مارچ کو جو ہے ان کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اب وہ پیش ہو کیونکہ قابل ضمانت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے. تو فی الحال آج کے دن کے لیے جو ایک مطلب معاملہ جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر ہونے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا تھا عمران خان صاحب کا, لیکن عدالت نے پھر ان کو ریلیف دیا ہے. پھر ان کو کہا ہے کہ جی اگلے ہفتے 4 دفعہ کیس کے اندر سماعت ملتوی ہوئی, بار بار موقع دیا گیا. بہت سے ظاہری بات ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیف عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. ایک عام سائل کو, ایک عام شہری کو جو ہے وہ اتنا ریلیف نہیں ملتا جتنا عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور وہ اس کا ان تھریٹس کا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا یہ اس کو ایک بہانہ بنا رہے ہیں یا ایک واقعی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں آنا چاہتے. ایک بات. دوسری بات یہ, میں نے تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو چیک کیا, وہ اس سے پہلے ایک دفعہ حمزہ شہباز کو بھی جو ہے وہ بغیر پیش ہوئے ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے. حمزہ شہباز کو کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے, تو ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے. اچھا, لیکن تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ بڑا ہی سنگین کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر اگر فرد جرم عائد ہو گئی, اور فرد جرم کے لیے ایک وہ جو ملزم ہے اس کا فزیکلی ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے, اور اگر یہ فرد جرم عائد ہو گئی پھر اس کیس نے ٹھک 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 چلنا شروع ہو جانا ہے. اور اگر یہ چلنا شروع ہو گیا, اور اس میں ظاہری بات ہے there are too many ifs and buts, یہ فیکٹ ہے,
اگر یہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو یہ اس کے بعد نااہل بھی ہو سکتے ہیں. نااہلی کس صورت میں ہوتی ہے ظاہری بات ہے کیونکہ کرمنل پروسیڈنگز کی طرف جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے آگے کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. آگے کے لیے یہ سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے, میری بات ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ نااہل ہوتے ہیں, نااہل ہونے کی وجہ سے یہ کنٹیسٹ نہیں کر پاتے, یہ اگر کنٹیسٹ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد پارٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ پارٹی کے اندر ایسے ایسے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب کرسی چھوڑتے ہیں اور کب ہم جھپٹا مارتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. دوسری بات 2-4 فیکٹرز اور بھی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل جانے سے واقعی بہت ڈرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب وہ ایک دفعہ گئے تھے تو اس وقت بھی کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا ان کے لیے, بڑا وہ ہارفائنگ قسم کا, کسی کے لیے بھی ہوگا. میں صرف عمران خان صاحب کو نہیں کہتا, بڑے بڑے پہلوان جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. میں نے بڑے بدماش دیکھے ہیں لاہور شہر کے اندر, اندرونی شہر بڑے بڑے بدماش میں نے دیکھے ہیں, جب اندر گئے ہیں نا تو جب باہر آئے ہیں تو ایڈی انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہوئی تھی اور سیدھے ہو گئے تھے, ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی ہوئی تھی. خیر عمران خان صاحب کے تو ہاتھ میں اللہ کا شکر ہے ویسی تسبیح ہے, تو لیکن بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں کی ایٹماسفیئر دیکھ کے سیدھے ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے وہاں پہ کھانے کو ٹھیک طرح نہیں ملنا, نہ وہاں پہ ٹویٹر ہونا ہے, نہ وہاں پہ واٹس ایپ ہونا ہے, نہ وہاں پہ چیٹنگ ہونی ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہونا. تو ظاہری بات ہے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ڈراتی ضرور ہے, اور کوئی بھی ڈرتا ہے. یہ جو کوئی کہتا ہے نا اسی نہیں ڈرتے, وہ جس طرح شیخ رشید نہیں تھا, وہ شیخ رشید کہتے تھے نا یہ میرا سسرال ہے, اور 2 دن جب اندر گئے تھے 2 دن کے بعد جب باہر آئے تھے تو وہ ایک دھکا لگا تھا ان کو کورٹ کے باہر تو وہ رونا شروع ہو گئے تھے وہاں پہ. تو یہ سیدھا ہو جاتا ہے بندہ, ایسی بات نہیں ہے, بڑے بڑے فنے خان سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آج ایک ریلیف ملا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور وارنٹ بھی جو ہے عمران خان صاحب کے نکل آئے ہیں. اچھا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جناب فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اچھا یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ لاہور میں دونوں رہنماؤں کے خلاف فتنہ انگیزی اور اشتعال انگیز تقاریر کے الزام میں یہ مقدمہ سب انسپکٹر وسیم کی مدیریت میں درج ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے زمان پارک میں پریس کانفرنس کی جس کے باعث کنال روڈ بلاک ہو گئی. ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ شارع عام پر آمد و رفت میں خلل ڈال کر جرم کا ارتکاب کیا گیا. اور مطلب اب جو ہے نا وہ گھسیٹنے والا کام سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. مطلب یہ اب سے نہیں ہو گیا ہوا, کافی دیر سے ہو گیا ہوا ہے. مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا چکر ہے. عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جی میرے کیسز کی نا اب سینچری ہونے والی ہے, یہ حقیقت ہے. اس میں سے چند کیسز واقعی کافی مطلب سیریس ہیں ان کے لیے. میں ان نا وہ کیا کہتے ہیں لونڈے لپاڑوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں ججوں کا فیصلہ آیا نہ ہو اور میں اپنا فیصلہ پہلے سنا دوں. مطلب میں کہہ دوں نہیں عمران خان نے کتا ہے. بھائی اس ملک میں نا ایک عدالت ہے, اس عدالت کو اپنا فیصلہ کرنے دیں برائے مہربانی. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو الزامات ہیں وہ بڑے سیریس ہیں, عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں, یہ فیکٹ ہے. لیکن پھر بھی اس میں سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ردی کیسز ہیں, میں ان کو ردی پرچے کہوں گا میں, جو ایویں بلا وجہ بنائے ہوئے ہیں صرف مطلب جنہوں کہتے ہیں نا گنجل پاڑ واسطے, پنجابی کا جو لفظ ہوتا ہے گنجل پاڑ واسطے جڑے نا وہ سارے کیسز بنے ہیں. لیکن چند کیسز اس میں مطلب ٹرین وائٹ کا کیس بڑا سیریس کیس ہے, توشہ خانہ کیس بڑا سیریس کیس ہے, ممنوعہ فنڈنگ کیس وہ بڑا سیریس کیس ہے. ایک کیس ہے جو ایکچولی ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے, جو ایکچولی نکیل ڈالنے والا کیس ہے نا وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک شخصیت سامنے آتی ہے ان کی ان 2 حکمران جماعتوں کے ساتھ بھی لائنیں فٹ ہے, اور وہ ہے ملک ریاض والا کیس. جو 458 کنال زمین ہے, 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی ہے, یہ وہ کیس ہے. وہ کیس ایکچولی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ 4 کیسز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے. باقی اور جنہوں کہتے ہیں نا گنجلاں پائیاں نے, باقی ساری گنجلیں زیادہ تر جو ہے. تو یہ جناب اب تک کی تفصیلات ہیں. باقی اور بہت خبریں, ٹائم کافی زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کو کور کریں گے. اللہ حافظ.